تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا بھائی انسان کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو, قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو, 2 چیزیں نہیں ہیں ککھ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان, بتاتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ, وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی اللہ کی نظر میں. وہ کیا ہوتے ہیں, بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں نہیں عظیم کامیاب لوگ, بڑے بڑے لوگ, وہ بھائی جان وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا, اپنی قوم کا بڑا تھا, اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں, کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا, فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون, جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو, لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہوں کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں, میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے, آپ اتنے عظیم بنے کیسے, کیا خیال ہے سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں یہ تو سیکھنا چاہیے آپ اتنے بڑے بنے کیسے. پھر وہ الگ بات ہے, ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے, بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں, گریٹ, دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی, بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں, میری اپنی بات نہیں ہے, یہ گریٹ نہیں ہے, اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو, نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے. ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے, 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے, کہ نہ دولت بڑی, نہ عزت بڑی, نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں, تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے, کچھ چند کتابیں کو 2-4 کسی سے پڑھ لی, کسی سے کچھ سن لیا, اور پھینکتے رہو پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے, ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے, اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو, سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو ککھ بھی نہیں پتا ان کو, سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, سود کی قسمیں کیا ہیں. پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ جو معاملات دیے ہیں, خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں, وہ کیا ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو, آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ میں, ہاں میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا, ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ, بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کو, اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. ابھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ, ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہو, ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے. تصوف, ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے, باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے. باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں, یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے, تھوڑے دفعہ میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے, بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے ٹھاک کر کے 500 روپے, جب نکالنے جائے گا تو پتہ چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود, خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے, سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا, کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے, تو وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو, دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ, لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے, برا چاہیے یا اچھا چاہیے, بتاؤ.